آخرت کا فائدہ اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک اصول ہے کہ آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہوگا. زندگی اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی سے، رسول کے طریقے کے مطابق گزارنی ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا آج کا مسلمان آخرت پر یقین رکھتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں رکھتا. تو دیکھیں، آخرت پر یقین کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں تو اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، اچھا یا برا. ہمارا اس پر یقین نہیں ہے. دیکھیں، ہم جو عام طور پہ زندگی گزار رہے ہیں تو نتیجے سے ہم غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہے. دیکھیں، یہ ایک عام بات ہے. ہم سب کا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان آخرت پر یقین نہیں رکھتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے. دیکھیں، دین کی جو بنیادی ضرورت ہے، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں چیزیں ہم عملی طور پہ اس کے قائل نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں. عملی طور پہ زبان سے آپ کہتے رہیں تو زبان سے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک بھوکا شخص ہے اور وہ کھانا اس کے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے تسبیح پڑھ رہا ہے، میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا، تو اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں، بھوک اس کی جتنا بھی ٹائم گزرے گا اس کی بھوک اور بھی زیادہ ہو جائے گی. ہم سب لوگ دنیا کے فائدے پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کا فائدہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. آخرت کا فائدہ اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک اصول ہے کہ آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہوگا. زندگی اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی سے، رسول کے طریقے کے مطابق گزارنی ہوگی. ہمارے لیے اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. باقی تو آپ کے دعوے ہیں، کرتے رہیں دعووں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. زبان سے کہہ دینے سے کوئی حقیقی مومن نہیں بن سکتا، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ بھی کیا ہے زبان سے دعویٰ کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقی ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہمارے بارے میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. سورہ بقرہ کی آیت ہے، ابتدائی آیات میں ہے کہ ان مسلمانوں میں کون سے مسلمان؟ آج کے مسلمان. قرآن تو آج کے لیے ہے، ہمارے لیے، ہماری باتیں کر رہے ہیں، ہم سے مخاطب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ آج کے 2023 کے جو مسلمان ہیں، اس میں سے یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے ہمیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ. حقیقت میں یہ یقین نہیں رکھتے. یخادعون اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آج کا مسلمان. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے. دیکھیں، ہم بے دین لوگ ہیں، لا دین ہے، ہمارا کوئی دین نہیں ہے. ہمارا دین، ہمارا ایمان دنیا پر ہے، دنیا کا مفاد ہوگا، ہم اس کے لیے جان کی بھی قربانی دیں گے، مال کی بھی قربانی دیں گے. ابھی اٹلی کے پاس، یونان کے سمندر کے پاس
ایک کشتی ڈوبی ہے تو 500 لوگ اس میں سمندر میں ڈوب گئے. یہ کون لوگ تھے؟ جو ناجائز طریقے سے سرحد پار کر رہے تھے اور کشتی ڈوب گئی. پتہ تھا ان کو کہ یہ سفر پرخطر ہے. بھیڑ بکریوں کی طرح اس کشتی میں لاد دیا تھا جو بھی تھے، اور کوئی انتظام نہیں تھا سیکیورٹی کا. لیکن یہ لوگ دنیا کے لیے مرے، اللہ کے راستے میں نہیں مرے، یہ دنیا کے راستے میں مرے، دنیا کے لیے مرے. اور پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ، ان کو پتہ ہوتا ہے، کہا بھی جاتا ہے کہ یہ سفر جان جا سکتی ہے، لیکن وہ جان دینے کی یعنی جان کی قیمت پر وہ سمندر پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ہوتا. لیکن میں دیکھیں، یہ پاکستانی مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگ اس وقت ڈوبے ہیں. 300 350 لوگ اس میں پاکستان کے تھے. دیکھیں میں بات دوسری کر رہا ہوں، ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے. آخرت پر اگر یقین ہوتا تو آج ایک جہانگیر ترین کا بھائی خودکشی نہ کرتا. پیسے والا تھا، ملتان سلطان کا سربراہ تھا، مالک تھا. پوری ایک فرنچائز اس کی تھی، پیسے بہت، تجوریاں بھری ہوئی، لیکن آخرت پر یقین نہیں تھا. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اپنی جان کو ہلاک کر لیا. اللہ نے واضح طور پہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو. لیکن یہ دیکھیں، میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ سے نچلی سطح پہ بات کر رہا ہوں. آپ کی نظر میں صرف اہمیت دنیا کی ہے. آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے، ختم بات. اللہ تعالی ہمیں جانتا ہے. اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. سورہ بقرہ میں ہے آیت کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو صرف دنیا کے طالب ہیں، ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم لوگ دنیا کے لیے زندہ ہیں، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم جان دے رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. جس خیال میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اسی خیال میں آپ کو موت بھی آئے گی. آپ دیکھ لیں اپنے بڑے بوڑھوں کو جو آخری عمر ہیں، مرنے کے قریب ہیں، دنیا کا خیال، دنیا کی باتیں، بس اس کے علاوہ تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آخر عمر میں آپ کو عقل آ جائے. آخر عمر میں تو آپ کی عقل پکی ہو جاتی ہے. جو خیال آپ کا جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں اور بڑھ جائے گا. کلمہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا. دنیا کے خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی کے خیال میں ہمیں موت آ رہی ہے. میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. اور قیامت کے دن بھی، یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. اے لوگو، جس خیال میں تم زندگی گزار رہے ہو اسی خیال میں تمہیں موت آئے گی. یعنی جو یقین تمہیں اس وقت حاصل ہے اسی یقین میں تم مرو گے، اور جس یقین کی حالت میں تمہیں موت آئی اسی میں تم اٹھائے جاؤ گے. اور وہ لوگ جن کا یقین دنیا پر ہے وہ اللہ کے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں. اللہ نے تو ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم سب دنیا کے لیے پریشان ہیں، ہماری پریشانی صرف دنیا ہے، ختم بات. تو دیکھیں یہ ساری باتیں خیر خواہی کی ہیں، اس میں مجھے کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے، لیکن جو حالت ہے وہ تو بیان کرنی چاہیے. ایک آدمی آگ میں گرنے کا مستحق ہے، اگر آپ اس کو آگاہ کر دیں، یقین دلا دیں، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو بچا لے آگ سے. اللہ کے نبی آئے اس لیے تھے کہ لوگوں کو آگ سے بچائیں، آگ سے نکالیں. نبی آتا اس لیے ہے کہ وہ دنیا کے خیال کی بجائے لوگوں کو اللہ کا خیال دے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور اللہ کے راستے پہ لگاتا ہے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے
اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے بالکل اہمیت کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے لیے تو اہم صرف دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی، میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، کس روز و شب میں آپ خیال میں مبتلا ہیں، وہ دنیا کا ہے، مجھے پتا ہے۔ تو بہرحال اپنے اوپر رحم کریں، خیال دنیا کی بجائے اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، آپ کامیاب ہوں گے، دنیا بھی آپ کی اچھی ہوگی، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین آتا ہے۔ ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں اور اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔